الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فر رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیق کے ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی کہ امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ آواز آئی ہے کہ اے اللہ کے بندی، یہی ابو بکر صدیق ہے کہ جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جو وصی رسول ہے، یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے۔ سامعین محترم، پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ و بالا، سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ پورے کائنات میں شہید بہت ہے، بہادر بہت ہے، محدث بہت ہے، مفسر بہت ہے، عالم بہت ہے، حجاج بہت ہے، مفتی بہت ہے، عالم بہت ہے، مگر ابو بکر صدیق ایک ہے۔ خدا کی قسم، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہے۔ پیغمبر کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے کہ جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا پر میرا احسان ہے لیکن مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ کہ علی کے گھر کو پیغمبر نے آباد کیا اور پیغمبر کے حجرے کو ابو بکر صدیق نے آباد کیا، تو علی داماد ابو بکر صدیق سسر ہیں۔ سامعین محترم، صدیق اکبر کی شان اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 39، ثانی اثنین، اس سے یہ نکتہ نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں حضور اول وہاں ابو بکر ثانی، جنت میں حضور اول ابو بکر ثانی، روزے میں حضور اول ابو بکر ثانی، دعوت و تبلیغ میں حضور اول ابو بکر ثانی، ایمان میں حضور اول ابو بکر ثانی، امامت میں حضور اول ابو بکر ثانی، خلافت میں حضور اول ابو بکر ثانی، حشر میں حضور اول ابو بکر ثانی۔ سامعین محترم، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی حیدر کرار بن گیا۔ سامعین محترم، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی حیدر کرار بن گیا۔ بہادر تو بہت ہے، بہادر تو حضرت عمر فاروق بھی ہے، بہادر تو حضرت خالد بھی ہے، لیکن ابو بکر صدیق ایک ہے۔ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر ہے۔ سامعین محترم، کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کو قیامت کے دن جنتیوں کے سرداری کا تاج پہنایا جائے گا،
ارے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے سب سے پہلے دن نبوت کی تصدیق کی۔ ارے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے نبوت پر اپنا جان و مال فدا کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ ارے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے مار کھائی ہے۔ ارے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی۔ میں آخر میں ایک شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسے صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ وآخر دعوانا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ میرے انتہائی واجب القدر حضرات، علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، آج میں جس موضوع سخن پر بات کرنے آیا ہوں وہ موضوع شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین گرامی، حضرت ابوبکر کی پیدائش 573 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر صدیق اور صاحب غار لقب۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی، نسب نمبر 7، یعنی مرہ پر آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا ملتا تھا۔ القریشی تمیمی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ مکہ کے مشہور اور نامور تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور مقدمات دیت کا انفصال انہی کے فیصلوں سے ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لانے کے بعد ہر موڑ، ہر محاذ اور ہر کاس پر آپ کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمان ہوتے ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور آپ ہی کی مخلصانہ کوششوں اور دعوت کے نتیجے میں عثمان بن عفان ذو النورین، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حواریان رسول، طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام اور امین امت کا خطاب پانے والے ابو عبیدہ بن جراح جیسے عرب کے بہادر شاہ سوار مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اسلام کے تابندہ ستارے ہیں۔ یہ وہی صدیق ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اپنے گھروں سے مال لے کے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج اگر میں نیکی میں حضرت ابوبکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج ہی بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس وقت میری مالی حالت مضبوط ہے، ابوبکر کی مالی حالت کمزور ہے۔ حضرت عمر گھر گئے، گھر کا آدھا مال لے آئے۔ حضرت ابوبکر گھر گئے، گھر کا سارا مال لے آئے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیج دیا اور رسول اللہ کو آگاہ کر دیا تو رسول اللہ نے سوال ہی بدل دیا۔ اس وقت کا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا: اے عمر تم کتنا لائے ہو، اے ابوبکر تم کتنا لائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا، کہا ما خلفتا، اے ابوبکر پیچھے کتنا چھوڑا ہے، اے عمر پیچھے کتنا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی افضلیت اللہ نے برقرار رکھی۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی رسول پہ 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مکہ کے مظلوم اور لاچار مسلمانوں کو ان کے مشرک اور ظالم مقام سے خرید کر آزاد کیا۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی معیت میں غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور جب کفار مکہ نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار طور کے دہانے پر پہنچ گئے، صدیق کو شدید صدمہ لاحق ہوا، جس کا قرآن نے یوں نقشہ کھینچا ہے:
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کے قدموں پر گھر کا سارا مال نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں نبی کے خیمہ کی پہرہ داری کی۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی رسول پہ 17 نمازوں کی امامت کروائی۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کو مصحف میں قلم بند کروایا۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک بدر سے تبوک تک نبی کے رفیق رہے۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جو رسول میں نبی کے بعد سب سے پہلے مدفون ہوئے۔ صدیقی وہ پہلے صحابی ہیں جو نبی کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق نہ ہوتے تو صداقت بھی نہ ہوتی، صدیق نہ ہوتے تو صداقت بھی نہ ہوتی، غار میں سانپوں سے حفاظت بھی نہ ہوتی۔ صدیقی تو تھے جنہیں آقا نے چنا تھا، صدیقی تو تھے جنہیں آقا نے چنا تھا، بعد وصال مصلی رسول پہ امامت بھی نہ ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کٹ نہ سکے صدیق پر وہ مرد ہے کیا کچھ نہیں، جو کٹ نہ سکے صدیق پر وہ مرد ہے کیا کچھ نہیں، وہ بے وفا ہے بے وفا جو بے وفا ہے وہ کچھ نہیں۔ میرے واجب القدر علماء کرام، طلباء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فی رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق سفر بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ میرے واجب القدر علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ آواز آئی کہ اللہ کی بندی یہی ابو بکر صدیق ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ سامعین ذی وقار، تمام صحابہ میں افضل اعلیٰ بالا سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر تشریف فرماتے۔ صدیق اکبر نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا کہ جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے پیغمبر رسول، اے آمنہ کے لخت جگر، اے عبداللہ کے لخت جگر، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ صدیق اکبر نے ایک چوغا پہنا ہوا ہے جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے کیا عجیب جواب دیا، اے جبرائیل امین، صدیق اکبر نے فتح مکہ سے پہلے مجھ پر یعنی میرے دین پر اپنا تمام مال لٹا دیا ہے، اب ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بٹن لگا سکے۔ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر رسول، صدیق اکبر کو اللہ کا سلام پیش کرنا اور ان سے سوال کرنا کہ اللہ جل شانہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس فقر کی حالت میں مجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ نے جب صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی کہ اللہ جل شانہ مجھ کو سلام پیش کرتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں،
اور رو پڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر رسول، اے آمنہ کے لخت جگر، میں اللہ جل شانہ سے ناراض نہیں ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میرے واجب القدر، کون ہے صدیق اکبر جس کے متعلق پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمام کائنات پر میرا احسان ہے، مجھ پر صرف صدیق کا احسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں علی کے گھر کو پیغمبر نے آباد کیا ہے، پیغمبر کے حجرے کو صدیق اکبر نے آباد کیا ہے۔ علی داماد ہے تو ابو بکر سسر ہے۔ نبی سچا تھا، ابو بکر صدیق بن گیا۔ نبی عادل تھا، عمر عادل بن گیا۔ نبی سخی تھا، عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا۔ نبی بہادر تھا، علی حیدر کرار بن گیا۔ میرے دوستو، کون ہے صدیق اکبر؟ مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر ہے، کلام اللہ نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر ہے، تمام کائنات نے جس کو صدیق کہا وہ ابو بکر ہے، تمام صحابہ نے جس کو صدیق اکبر کہا وہ ابو بکر ہے، تمام کائنات نے، تمام مخلوق نے جس کو خلیفہ اول مانا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے دوستو، آخر میں کیوں نہ کہوں، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، وما علینا الا الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لا ينبغي لقوم أن يؤمهم غيرهم وفيهم أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، جان وفا ہے۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 573 ہجری مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ صدیق ایسا لقب ہے جو صرف انبیاء کو ملا، لیکن صحابہ اکرام میں سے آپ وہ صحابی ہیں جس کو صدیق کا لقب ملا۔ محترم سامعین، جب یوسف علیہ السلام کا لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب معراج کے موقع پر ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم تھے۔ قرآن مجید نے اذ ہما فی الغار کہہ کر ان کی تخصیص فرما دی۔ صدیق کون ہے؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے صحابی کہلایا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے حضور کو کندھوں پر اٹھایا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کو معراج کے موقع پر صدیق کا لقب ملا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا گھر کا مال حضور کے دربار میں پیش کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔
جس کو میرے خدا دنیا میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اسے صدیق کہتے ہیں، جس کو میرے خدا بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا اسے صدیق کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے فطرتاً مسلمان تھے، جس کی طبیعت میں اسلام، جس کے فطرت میں اسلام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا ابو قحافہ عثمان ہے۔ سیدنا عثمان ابن عامر فرماتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر بچے تھے، میں ایک بار ان کو کعبۃ اللہ میں لے گیا اور یہ سوچ کر لے گیا کہ میں جا کر ان کو اپنے خداؤں اور اپنے بتوں کی تعارف کرواؤں گا۔ محترم سامعین، جب تعارف کروانا شروع کیا کہ یہ بت ہبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ خدا فلاں فلاں کام آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹے اس پتھر کو باہر پھینک دو۔ بچوں کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، جس بات پر ڈٹ جائے تو ڈٹ ہی جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو باہر نہیں پھینکا۔ پھر سیدنا ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹے اس پتھر کو جیب میں ڈال دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر جیب چھوٹی تھی، پتھر بڑا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے پشت کے پیچھے چھپا کر کہا، ابا جان جس خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، جس خداؤں کی تم پوجا کر رہے ہو، میرے اس پتھر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی فطرتاً مسلمان تھے۔ ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنا شروع کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو جا کر ایک بت کے ناک پر مارا اور اس بت کی ناک ٹوٹ گئی۔ پورے مکے میں شور مچ گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک توڑ دی۔ جس قوم کے خدا کی ناک ہی نہ رہی تو اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ محترم سامعین، صدیق تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ پورے دنیا پر میرا احسان ہے لیکن صدیق کا مجھ پر احسان ہے۔ صدیق کا ایمان با کمال ہے، ان کی صحابیت بے مثال ہے، ان کی خلافت چند ماہ اور 2 سال ہے مگر فتوحات سے مال و مال ہے، ان کی دینی خدمات لازوال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صرف 4 ماہ اور 2 سال تھی۔ یہ سب ایسے کارنامے ہیں جن کی نظیر دنیا کی کوئی سلطنت، کوئی فاتح پیش نہیں کر سکتا۔ آخر میں شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی الجنہ۔ خود اپنا بوجھ بھی اس کا ٹکانا لگتا ہے، خود اپنا بوجھ بھی اس کا ٹکانا لگتا ہے، وہ جب کہ بار پیغمبر اٹھانے لگتا ہے۔ وہ اپنی گود میں لیتا ہے دولت کونین، وہ اپنی گود میں لیتا ہے دولت کونین، وہ اپنا سویا مقدر جگانے لگتا ہے۔ سلام عرش معلیٰ سے آنے لگتے ہیں، سلام عرش معلیٰ سے آنے لگتے ہیں، وہ مال و زر جو نبی پہ لٹانے لگتا ہے۔ صحابیت کی بھی معراج ہونے لگتی ہے، صحابیت کی بھی معراج ہونے لگتی ہے، جو غار ثور میں صدیق آنے لگتے ہیں۔ سامعین محترم، اساتذہ کرام، علماء کرام، مصنف عزان، آج میں جس موضوع کو لے کے آیا ہوں وہ خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد از انبیاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے منون ہے۔ سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے ایسے ساتھی بنے کہ حضور کے بعد جس شخص کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہ صدیق اکبر
جب سب نفرت کر رہے تھے جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھنے والا جس نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چڑا رہے تھے جو مال لٹا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب حضور بلاتے تھے جو سب سے پہلے آتا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی محبت میں فنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لے کر چڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے حضور کو اپنی گود میں لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، ساری دنیا کو جدا کر کے محبوب جس کی گود میں رب نے سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے تنے تنہا اکیلے دن رات 3 دن مسلسل حضور کی چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سفر میں ساتھ تھے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضر میں ساتھ تھے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکے اور مدینے میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضور کے ہر جگہ قدم بقدم چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار پر جائے تو قرآن پکار اٹھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اسے ابو بکر کہتے ہیں، قرآن جسے کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اسے ابو بکر کہتے ہیں، قرآن جسے کہے وسیجنبها الاتقى اسے ابو بکر کہتے ہیں، قرآن جسے کہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ چل کر مدینے پہنچے تو دیکھنے والے پہچان نہ سکے کہ حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے، جو حضور کے رنگ میں رنگ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس پر حضور کا رنگ چڑھ جائے اسے ابو بکر۔ سامعین محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی محبوب خدا کے ساتھ گزری، اب تو ابو بکر پہ بھی نبوت کا رنگ چڑھ چکا تھا، مدینے سے جو بھی آتا ہے پہلے ابو بکر کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، بعد میں کملی والے کے ساتھ مصافحہ ہوتا ہے، ابو بکر دیکھتے ہیں میں تو ادنا غلام ہوں، یہ تو تمام کائنات کے سردار ہے، میں تو ابو بکر ہوں، یہ کملی والے ہیں۔ ابو بکر کیا کرتے ہیں، اپنی چادر کو لے کر حضور کے اوپر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدینے والوں کو بتلا دیا کہ مدینے والوں یہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، یہ کملی والے ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ ابو بکر نے تو محبت کا یوں اظہار کیا، ابو بکر نے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ مدینے والے آئے پہلے ابو بکر کے ساتھ مصافحہ کرے بعد میں حضور کے ساتھ مصافحہ۔ سامعین محترم، آسمان پر جبرائیل سے حضور کہتے ہیں اے جبرائیل میں معراج پر آ چکا ہوں، لوگوں کو کیا خبر کہ میں آسمان کی بلندی پر آ چکا ہوں، اب مجھے کون مانے گا؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں جو تجھے مانے گا، جو تیری تصدیق کرے گا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آج بھی جو روزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اسی منظر کو علامہ اقبال دیکھ کر طلب کر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا لو ہو قلم تیرے۔ سامعین محترم، روز محشر ہوگا، آسمان کی گرمی عروج پر ہوگی، زمین کی تپش انتہا پر ہوگی، دنیا نفسا نفسی میں پڑی ہوگی، حضور نے سر جھکایا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، محبوب سر اٹھا، کیوں رو رہا ہے، آہے کیوں بر رہا ہے، آنسو کیوں گر رہے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور فرمائیں گے حساب شروع کر، اللہ کہے گا حساب کیسے شروع کروں، کسی کو پیش تو کر، ساری امت میں سب سے پہلے جسے پیش کیا جائے گا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی موضوع کی اختتام اس شعر سے کروں گا کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، وہاں پر پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، وما علینا الا البلاغ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس لا ينبغي لقوم أن يؤمهم غيرهم وفيهم أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے،
وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت وہ جان وفا ہے۔ میرے انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام، علماء کرام اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے معزز طلباء، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق و عتیق ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی کے ایسے ساتھی بنے کہ نبی کے بعد جس ہستی کا تصور ذہنوں میں آتا ہے وہ آپ ہی کی ہستی ہے۔ آپ کا قبول اسلام بھی غیبی اشارہ تھا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ اسلام سے قبل حضرت ابو بکر کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ یہاں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک ہاتھ سے چاند اور دوسرے ہاتھ سے سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ جب حضرت ابو بکر بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ راہب آپ کا سارا خواب سن کر آپ سے پوچھنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا مکہ سے۔ وہ پھر پوچھنے لگا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ اس نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خواب کو سچا فرما دیا تو اللہ آپ ہی کی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور وصال کے بعد اس کے جانشین ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے یہی واقعہ بطور دلیل حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے حضور کو گلے لگا لیا اور ماتھا چومتے ہوئے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر کا ایمان با کمال، ان کی صحابیت بے مثال، ان کی خلافت چند ماہ اور 2 سال مگر فتوحات سے مالا مال، ان کی دینی خدمات لازوال۔ ایمان کی دعوت پر بہت سارے خوش قسمت انسانوں نے لبیک کہا، مگر حضرت ابو بکر نے ایمان اس وقت قبول کیا جب ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، جب ایمان قبول کرنا جزیرۃ العرب کو اپنا دشمن بنانا تھا، جب ایمان قبول کرنا سنگریزوں پر چلنا اور طوفانوں سے ٹکر لینا تھا۔ یہ سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ نے کلمہ توحید اس وقت پڑھا جب کلمہ پڑھنے والے پورے دنیا میں صرف 2-3 تھے، ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری آواز غالباً ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم عمر جدارها، انا مدینۃ العلم عثمان سقفها، انا مدینۃ العلم علی بابها۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی مکان بغیر بنیاد کے بن جائے؟ فرمایا اس کی اول بنیاد مضبوطی ابو بکر ہے، دیواریں عمر ہے، چھت عثمان ہے، دروازہ علی ہے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مکان صرف دروازہ کھڑا ہو جائے اور ہم کہیں کہ یہ مکان بن گیا ہے، پہلے یہ مکان بنے گا تو داخل ہوں گے علی المرتضیٰ کی محبت سے داخل ہوں گے۔ میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ کا ابو بکر سے کوئی جھگڑا تھا؟ خدا کی قسم حضرت حیدر فرماتے ہیں افضل الامتی خیر الامتی بعد الانبیاء ابو بکر۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ایک مرتبہ صدیق نے فرمایا آگے آئیے، تشریف لائیے، نماز پڑھائیے، قرآن سنائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، رو بھی پڑے، فرمایا قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، جسے مصطفیٰ خود آگے کھڑا کرے اسے پیچھے کون کھڑا کر سکتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے
شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ، شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ حشر کا دن شدید تر، حشر کا دن شدید تر، تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔